ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 17واں باب 20 سے 26 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے قدوس باپ، میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی غرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے بیشتر ہی مجھے پیار کیا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا ہے، اور میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کروں گا، تاکہ وہ پیار جس سے تو نے مجھے پیار کیا ہے ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع کا جلال کیا ہے؟ یہ یسوع کی چمک دمک ہے یا اس کے عظمت کا نور ہے؟ جی نہیں، یسوع کا جلال اس کی فروتنی، صبر اور اس کے پیار کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ روح کی نعمتوں کا ہر وصف اس کے جلال کی شعاع ہے۔ یوحنا نے اسے دیکھا اور گواہی دی کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ وہ صرف شکل کی تبدیلی کا حوالہ نہیں دے رہا اور نہ ہی یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے متعلق کہہ رہا ہے، بلکہ یسوع کی ادنا چرنی اور ظالمانہ صلیب کے متعلق بھی کہہ رہا ہے۔ ان واقعات میں محبت کا جلال نمایاں طور پر عیاں ہوتا ہے، جہاں بیٹے نے خود کو واضح جلال سے بالکل خالی کر دیا اور آدمی کی شکل میں اپنی عظمت کا جوہر پیش کیا۔ یسوع نے یہ جلال ہمیں عنایت کیا۔ باپ اور بیٹے کا روح ہم پر نازل ہوا۔ ہمیں یہ احساس دیے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی نمائش کریں یا اسے خود کی شہرت کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس لیے کہ ہم ایک ہو کر خود کو مختلف خدمات کے لیے پیش کریں، آپ سے خدمات کے لیے ملتے رہیں اور دوسروں کو اعزاز بخشنے کا عزم کریں۔ انہی روحانی اصولوں کے مطابق یسوع نے باپ سے گزارش کی کہ وہ اسی اتفاق اور رفاقت کے مطابق جو مقدس تثلیث کے تینوں اقانیم میں ہے، ہم پر یہ امتیازی اوصاف برسائے۔ خدا کی محبت وہ پیمانہ ہے جس سے کلیسیا کو پرکھا جا سکتا ہے، وہی ہمیں اپنی ابدی شبیہ میں ڈھالتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم نااہل لوگوں کو اپنے آپ پر ایمان لانے کی ترغیب دی۔ تو نے اپنی محبت کے باعث ہمیں اپنے خادم بنا لیا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں پاک کر کے اپنے روحانی بدن کے رکن بننے کے لیے آراستہ کیا، ہمیں مقدس تثلیث کی محبت میں مستحکم کیا۔ ہم تیری تمجید اور توصیف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کلیسیا میں عملی اور زندہ یکجہتی سے رہنے کے لیے قوت بخش۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔